الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور سامعین اعزام، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خانقاہ رحمانی کے جو بزرگ گزرے ہیں، سجادگان گزرے ہیں، ان کی خدمات کو بیان کرنا. بے شک آپ خانقاہ رحمانی کے عقیدت مند ہیں تو آپ کو یہاں کی خدمات کو بھی سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. بزرگوں، 13ویں صدی ہجری، اس صدی میں عالم اسلام کا زوال اور انحطاط ہو چکا تھا. لوگ مغربی تہذیب کے غلام بن چکے تھے. دل و دماغ پہ مغربیت چھا چکی تھی. اسلامی تہذیب موت اور حیات کے درمیان تھی. عیسائیت پورے زور شور سے، پورے جوش اور خروش کے ساتھ میدان میں آ چکی تھی. نئے نئے دینی فتنے اور گمراہ کن جماعتیں پیدا ہو رہی تھی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہو گئے اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ بھی گل ہو چکا تھا. انگریز کا مکمل تسلط ہو چکا تھا. عجیب دور تھا، بڑا ہی انتشار اضطراب کا عالم تھا، ایک ہو کا عالم تھا. کلمہ گو مسلمان آزمائش اور امتحان میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ رحم کھایا، شخصیات کو پیدا کر دیا. جن شخصیات کی مثالیں نہیں ملتی، انہی شخصیات میں قطب العالم سید شاہ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے. حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کے اندر جہاں للہیت تھی،
ربانیت تھی اور اتباع سنت تھی، وہی بزرگوں حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کے اندر باطل طاقتوں سے ٹکرانے کی اور فتنوں کے دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود تھی۔ اللہ پاک نے حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ سے بڑے بڑے کام لیے۔ ندوۃ العلماء کو قائم فرمایا، پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی، جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی کو وجود بخشا۔ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ نے عیسائیت کا مقابلہ کیا۔ عیسائیت اپنی دعوت و تبلیغ میں شباب پر تھی، عیسائیت کا مقابلہ کیا۔ عیسائی لوگ اپنا میدان لاوارث، یتیم اور غریب بچوں کو بنائے ہوئے تھے۔ لاوارث بچوں کو لیتے، غریب بچوں کو لے لیتے، یتیم بچوں کو لے لیتے اور انہیں عیسائیت کی تعلیم دیتے، انہیں عیسائی بنا رہے تھے۔ قربان جائیے حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ پہ، تو انہوں نے مکاتب قائم کیے، یتیم خانہ قائم کیا اور لاوارث غریب یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم کیا اور عیسائیت کے شکنجے سے ان بچوں کو بچا لیا۔ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کے اہم کارناموں میں قادیانیت کا مقابلہ ہے اور اس کی سرکوبی ہے۔ قادیانیت کو ختم کرنے میں پوری طاقت اپنی انہوں نے صرف کر دی۔ اس وقت تک راحت و آرام کی سانس نہیں لیا جب تک اس مہم میں آپ کو کامیابی نہیں مل گئی۔ رد قادیانیت میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھی اور آپ نے یہ فرمایا کہ قادیانیت کی تردید کرنا وقت کا افضل ترین جہاد ہے۔ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو میرے مریدین ہیں، میرے متعلقین ہیں، وہ ہمارا رد قادیانیت میں ساتھ دیں۔ اگر وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں تو میں ان سے ناخوش رہوں گا۔ اور آگے سنیے، مراقبہ میں حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کو القاء بھی ہوا۔ مراقبے میں کہا گیا، اے محمد علی، تمہارے سامنے گمراہی پھیل رہی ہے اور تم ساکت ہو، خاموش ہو۔ کل قیامت میں پوچھو گئی تو کیا جواب ہوگا؟ مراقبے میں یہ القاء ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں سے مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ 1911 میں
منگیر کی اسی سرزمین پہ مناظرہ ہوا۔ اس موقع سے پورے ملک سے علماء حق تقریباً 40 علماء آئے ہوئے تھے خانقاہ رحمانی۔ جن علماء میں دارالعلوم دیوبند کا چلتا پھرتا کتب خانہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی تھے، مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ تھے، امام المعقولات حضرت مولانا عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ تھے۔ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ کو مناظرے کا متکلم بنایا گیا۔ بزرگوں، کیا درد تھا مولانا منگیری کے دل میں، کیا طلب تھی، اس کو سنیے۔ مناظرہ شروع ہوتا ہے، ادھر مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے حضور میں رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں۔ اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا جب تک کہ جیت کی خبر نہ آئے، سجدے میں پڑے رہے۔ ایسی شکست ہوئی قادیانیت کی، بہار کیا پورے ملک میں قادیانیت کا زور ختم ہو گیا، اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ بہت اہم کارنامہ ہے خانقاہ رحمانی کے اس بزرگ کا، مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ۔ اور ایک بات میں بتلانا چاہتا ہوں، آپ کی غور سے سنیں، ہمارے اہل علم علماء اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سن لیں، شاید ان کے علم میں یہ بات نہ ہو۔ مکے میں، مکہ مکرمہ میں نام سنا ہوگا مدرسہ سہولتیہ کا، جس مدرسے کو قائم کیا تھا حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے۔ اپنی نوعیت کا، مکے کا بلکہ سعودیہ کا وہ پہلا مدرسہ تھا۔ مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ جب مکے پہنچے تو مدرسے میں بھی گئے، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ لے گئے اور وہاں مہینوں رہے۔ وہاں بھی انہوں نے خلق خدا کو فیض پہنچایا۔ اور جو اصل بات میں سنانا چاہتا ہوں اس کو سنیے، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ شکایت کی، ایک درخواست کی، گزارش کی، کہا کہ مدرسہ افلاس اور تنگی کا شکار ہے، مدرسے میں تنگی ہے، پریشانی ہے۔ اور یہ پریشانی اس لیے تھی کہ اس وقت کا سعودیہ آج کا سعودیہ نہیں تھا، آج تو دولت کی ریل پیل ہے، اس وقت سعودیہ کے اندر بھی افلاس اور تنگی تھی۔ تو حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے درخواست کی، کچھ آپ توجہ فرما دیں، کچھ مالی تعاون ہو جائے، اہل خیر سے آپ کہہ دیں۔ بزرگ کو یاد رکھیے، جب مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان لوٹ کر کے آئے ہیں، یہاں اہل خیر سے انہوں نے اس بات کو رکھا، اور جو رقم اللہ کے حکم سے آئی مکہ بھیج دیا۔ اب باضابطے تحریر لکھی کہ یہ تھوڑی رقم ہے، اسے آپ قبول کر لیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ہندوستان سے آپ کے پاس رقم جائے گی۔ اس طور پر اس وقت بھی انہوں نے مدرسہ سہولتیہ کی خدمت کی، ہندوستان سے رقم وہاں بھیجی۔ یہ ہے مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمات کی مختصر یہ جھلک ہے۔ آپ کے بعد خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین
اور آپ کے خلف رشید حضرت امیر شریعت رابع سید شاہ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے سجدہ نشین ہوئے۔ آپ کے کارنامے بڑے عجیب اور بہت ہیں۔ ایک مختصر جملہ میں سنیے، ملی دینی اور اصلاحی خدمات حضرت امیر شریعت رابع کی تقریباً 50 سالوں سے زیادہ کی مدت پہ ان خدمات کا دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ اللہ نے عجیب عجیب کارنامہ لیا، کام لیا ہے۔ جب ہندوستان کے اندر اسلام اور شریعت کے تحفظ کے خلاف سوال اٹھنے لگے، باتیں ہونے لگی، تو حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم پرسنل لا بورڈ کو قائم کیا، اپنے دیگر اہداف کو بھی ساتھ لے کر، لیکن اصل محرک، اصل بانی اور اصل میں فکر کرنے والے، فکر رکھنے والے مسلم پرسنل لا بورڈ کے سلسلے میں حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بورڈ کو قائم کیا، اور بورڈ کو قائم کر کے یہ بتا دیا کہ شریعت میں، خدائی دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے حکموں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بتا دیا۔ اور بزرگوں، وہ وقت بھی آیا جب ایمرجنسی نافذ ہو گئی، اظہار رائے کا حق چھین لیا گیا، آزادی چھین لی گئی۔ بڑے بڑے علماء چپ اور خاموش تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، جبری نسبندی کی جا رہی تھی، لیکن قربان جائیے حضرت امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ہزاروں جانیں قربان ہو، آپ پہ کھڑا ہو گیا، حکومت کے خلاف آواز کو بلند کیا، پرچے لکھے، کتابچے لکھے، اور وہ کتابچے وزیر اعظم اندرا گاندھی تک بھی پہنچایا، صدر جمہوریہ فخر الدین تک بھی پہنچایا، ایم ایل اے ایم پی تک بھی پہنچایا، اور نسبندی، جبری نسبندی کے جو اصل محرک تھے سنجے گاندھی، ان تک بھی پہنچایا، اور قد آدم آدمی کی قد کے برابر ایک پوسٹر چھپوایا، جا بجا لگوا دیا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے۔ اس طرح سے انہوں نے حکومت کی اس غلط نگاہ کو ختم کیا۔ اور بزرگوں، آپ کو خوب یاد ہوگا کہ بابری مسجد کا مسئلہ کیسا اور کس طرح سے اٹھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ بابری مسجد کے مسئلے کو لے کر ایک وفد کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ اس وقت وزیر اعظم تھے چندر شیخر، ان کے پاس گئے گفتگو کرنے کے لیے۔ متکلم، بات کرنے والے حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو جانتے ہیں وزیر اعظم نے کیا انداز اختیار کیا اور کیا کہا؟ یوں کہا کہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھانگ کے کنویں کا پانی پی رکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم۔ بزرگوں، قربان جائیے حضرت امیر شریعت پہ، کبھی زندگی میں کسی سے مرعوب نہیں ہوئے تھے، مرعوب کیا تھا، متاثر نہیں ہوئے تھے، متاثر کیا تھا۔ فوراً جواب دیا، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جواب دیا
کہ ہم نے تو نہیں پیا ہے، لگتا ہے کہ حکومت نے پی لیا ہے، لگتا ہے کہ حکومت نے پی لیا ہے۔ یہ ہے حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے آپ جنرل سیکریٹری تھے، تاحیات مسلم پرسنل لا بورڈ کا دفتر یہی خانقاہ رحمانی میں رہا، جو ابھی مہمان خانہ 2 نمبر مہمان خانہ کہلاتا ہے، مسجد کے بالکل متصل وہی رہا دفتر، اور یہیں سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ساری تحریکات اور ساری باتیں یہیں سے ہوتی رہی۔ یہ ہے مسلم پرسنل لا کی خدمت کی انہوں نے حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وقت ہوتا جا رہا ہے، میں مختصر میں کر رہا ہوں۔ آپ کے بعد آپ کے خلق رشید حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے بھی بڑا کام کیا۔ مدارس میں جب دہشت گردی کا الزام لگایا گیا تو اسی جگہ پہ مدارس اسلامیہ نام سے مدارس اسلامیہ کنونشن قائم کر کے اس کو ختم کیا۔ جب بنگلہ دیشی گھسپیٹیوں میں سیمانچل کے لوگوں کی فہرست تیار ہو گئی، یہ بنگلہ دیشی ہیں، ان کو بنگلہ دیش بھیج دیا جائے، تو حکمت عملی اختیار کی اور ارریہ کی سرزمین کو انہوں نے ایسی تقریر کی کہ وہ آواز بھی بند ہو گئی، وہ ساری لسٹ تھی وہ بل میں چلی گئی۔ یہ ہمارے اکابر اور اس وقت ہم سب کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، ان کی خدمات کو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی مفتی ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم نے تفصیل سے حضرت امیر شریعت کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو بتایا ہے۔ بزرگ کو خلاصہ یہ ہے کہ اس خانقاہ کے بزرگوں کی بڑی خدمات رہی ہیں، یہاں سے لے کر عمارت شریعہ تک۔ عمارت شریعہ کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بند کوٹھری میں عمارت شریعہ تھی، اس کو عروج پہ لایا کس نے، پروان کس نے چڑھایا، پوری دنیا میں اس کی شہرت کس نے کرائی؟ حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس لیے بڑی اس کی خدمات ہیں، ان خدمات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان خدمات کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ خانقاہ رحمانی سے جس طرح سے پہلے ہم کو عقیدت تھی وہ عقیدت رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدت کے بدلے ہماری نجات فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔